کہ اللہ کی حکمت میں اللہ کی حکمت کو اپنی عقل کے پیمانے پہ تولنے کی کوشش نہ کرو. ضروری نہیں کہ ہر بات تمہاری سمجھ میں آ جائے اور جو تم سمجھو وہی صحیح ہو. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. قیامت تک کے لیے قرآن آیا ہے، قیامت تک کے لیے اہل بیت آئے. زمانہ کتنا ہی بدلتا چلا جائے، آیات الہی بدلنے والی نہیں. زمانہ کتنا ہی بدلتا چلا جائے، تعلیمات اہل بیت میں کوئی تغیر آنے والا، بلکہ ہر زمانوں کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے اہل بیت کی تعلیم. اپنے بچوں کو علم کی روشنی سے مالا مال کرو، تمہارے یہ مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے. سب سے بڑا مرض جو ہمارے پورے پاکستان کو ہم سمیت لاحق ہو چکا ہے وہ ہے جہالت کا. اور جس قوم کے رہنما جاہل ہو جائیں اس قوم کا کیا حال ہوگا. جس پر جہلا مسلط ہو جائے، جنہیں بات کرنے کی تمیز نہ ہو، جو کروڑوں عوام کے سامنے گالم گلوچ کر کے بات کر رہے ہوں، یہ اللہ کا عذاب کی ایک شکل ہے. یہ بھی معمولی سی شکل، یہ پورا نہیں کہ معمولی سی شکل کہ تم اس قابل ہو کہ تم پر یہ مسلط کر دیں گے. یہ لٹیرے، یہ چور، یہ ڈاکو، یہ اسمگلر کوئی سے بھی ہوں، یہ نہ سمجھے گا کہ میں کسی پارٹی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. میرے تو بطور کلی، کیونکہ جو بھی دیکھیں گے آپ سب یہی اس حمام میں سب کے سب اریاں نظر آ جائیں گے آپ کو. یہ لوٹ مار اور کرپشن کا جو بازار ہے، لہذا اپنے یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ قوم جاہل ہے. ہم اس کو کتنا ہی لوٹیں، سیلاب ان کو کتنا ہی برباد کرے، جب میں جیپ پر 50 اپنے بدماش وڈیرے لے کر جاؤں گا یہ سب مجھے ووٹ دیں گے، کیونکہ یہ جاہل ہیں، انہیں شعور نہیں ہے. لہذا اس جہالت کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. جہالت کو دور کر دو اپنے آپ سے. رجس ہے، پلیدگی ہے، یہی تو وہ رجس ہے جس سے دور رہنے کو کہا گیا ہے. جہالت کی رجس سے دور ہو جاؤ، علم کی طرف آ جاؤ، چاہے وہ سائنس کا علم ہو چاہے دین. کوئی ہمارے یہاں کوئی پابندی نہیں، کوئی نہیں جی یہ پڑھانا وہ نہ ان کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، وہ مختلف میدانوں میں ان کو عالم بناؤ تاکہ انہیں پتا چلے کہ کائنات کا کوئی بھی علم ہو اس کا منتہا علی کی ذات ہے. یہ دعویٰ کر رہا ہوں، ثابت بھی کروں گا انشاءاللہ زندگی رہی ان مجلسوں میں. جملہ بس اس پہ ختم کر رہا ہوں. تو عزیزو بس یہ کون ہے کہ حفاظت یہ کریں قرآن کی؟ اللہ کہتا ہے ہم نے حفاظت کی. اور یہی وہ فخر ہے جو اہل بیت نے ہر جگہ بیان کیا ہے. شیعو اپنا فخر، کوئی بھی میدان ہو چاہے ثانیہ زہرا ہو، جب اس ملعون پسر زیاد نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک جملہ ادا کیا تھا، قیدی پہنچے ہیں سروں پہ چادریں نہیں، بیبیاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی، سر حسین تشت میں رکھا تھا. تو یہ ملعون توہین کر رہا تھا، جانتا تھا کہ لوگ اب تک یہ سمجھتے ہیں خانواد رسالت کوئی ایسا نہ ہو ان کی حمایت میں کھڑا ہو جائے. تو بڑے فخر سے کہتا ہے اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے میرے امیر کو فتح دی. اور تمہیں معاذ اللہ، وہ میں لفظ بھی نہیں دوہرا سکتا، ذاکرین تو پڑھ جاتے ہیں مگر میں یہ جسارت بھی نہیں کر سکتا، اس کو بھی میں جسارت سمجھتا ہوں. یہ معاذ اللہ، اللہ نے تمہاری اہانت کی، میں نے لفظ کو بدل دیا. بس ثانیہ زہرا خاموش رہ سکتی ہے؟ علی کی بیٹی خاموش رہ سکتی ہے؟ علی کی بیٹی نے کہا تیری مجال، تیرے امیر کی مجال کہ تم ہماری اہانت کرو، تم ہمیں رسوا کرو. اللہ نے چادر تطہیر کا سایہ ہمارے سروں پر رکھا. ہمارے تطہیر والے لوگوں سن، ہم وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، ہم وہ ہیں جن کا گھر ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے. وہ پسرے سعد، پسرے زیاد، پسرے مر جانا، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا؟ ذرا صبر کر، کچھ دن صبر کر، تجھے پتا چل جائے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا. یہ اعلان زینب نے کب کیا؟ جب ہاتھ پسے پشت بندھے تھے. آج دنیا جانتی ہے نا کہ کون جیتا کون ہارا. تو اتنی بڑی فتح کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے حسین نے، کتنی بڑی. یہ وہی بیویاں ہیں جن کے بچے کربلا میں ذبح کر دیے گئے.
مجھے بتائیے کہیں زینب نے اپنے اون و محمد کا ذکر کیا؟ نہیں. ایک جگہ بس ماتم کیا ہے زینب نے اون و محمد کا، وہ جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں. لیکن اس کے علاوہ کہیں زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. جب کیا زہرا کے لال کا ماتم کیا، جب کیا. کیوں؟ ارے یہی تو زینب ہے نا جو شب عاشور اپنے دونوں بچوں کو لیے بیٹھی تھی. جو ماؤں کا انداز ہے، ایک بچہ دائیں طرف سر رکھ کے لیٹا ہے، ایک بچہ بائیں طرف، اور ماں اپنے دونوں ہاتھوں سے بچوں کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے، اپنی انگلیوں سے کنگھی کرتی جا رہی ہے اور گفتگو کرتی جا رہی ہے. میرے بچوں جانتے ہو نا کہ یہ دو لشکر جمع ہوا ہے تمہارے ماموں جان کو قتل کرنا. دیکھو تمہارے بابا نے اختیار دے کر بھیجا ہے، اجازت دے کر بھیجا ہے. دیکھو صبح مجھے شرمندہ نہ کرنا، اپنے ماموں جان کے لیے سب سے پہلے میدان سے نکلنا. اور دونوں بچے اپنی مادر گرامی کے ہاتھ تھام کر کہتے ہیں مادر گرامی آپ اطمینان رکھیے، ہم ماموں عباس کے شاگرد ہیں، ہم نے کسی اور سے نہیں، عباس جری سے شمشیر زنی کا فن سیکھا ہے. ہم تو خود بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ صبح ہو اور ہم میدان میں بدر و احد کے نقش و نگار کھینچ دیں. خوش ہو گئی زینب اپنے بچوں کی پیشانیوں کے بوسے میں. میرے بچوں تم نے مجھے خوش کر دیا، بس کچھ باتوں کا خیال رکھنا، میری نصیحتیں یاد رکھنا. دیکھو کوشش کرنا کہ عمر سعد کو قتل کر دو، یہ قتل ہو جائے گا، جنگ ختم ہو جائے گی، میرا ماجایا حسین بچ جائے گا. اور دیکھو دونوں بھائی ساتھ ساتھ رہے نا، ساتھ ساتھ رہو گے تو طاقت بڑھی رہے گی، جدا جدا ہو جاؤ گے تو طاقت کم پڑ جائے گی. شیعوں کو شاید پیغام دینا چاہ رہی ہے علی کی لاڈلی قیامت تک آنے میں، خدا کے لیے ساتھ ساتھ رہنا، الگ الگ ہوگے تو طاقت بٹ جائے گی. خدا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا. میں تو کربلا کے ہر جملے میں بھی پیغام تلاش کر لیتا ہوں اور اللہ میری ہدایت کر دیتا ہے، مجھے پیغام مل جاتا ہے. تو زینب نے ہدایت کی ساتھ ساتھ رہنا، الگ الگ ہو جاؤ گے تو تمہاری طاقت تقسیم ہو جائے گی، دشمن تم پر غالب آ جائے گا. بچے غور سے سننے. پھر تیسری نصیحت کی دیکھو، خبردار پانی کا رخ نہ کرنا. جانتے ہو نا سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسی، علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، پانی کی طرف نہ جا. بچوں نے اقرار کیا ہے مادر گرامی آپ سے وعدہ رہا پانی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں، تو سب سے پہلے میدان میں جائے. صبح ہوئی اور زینب انتظار کر رہی کہ کب میرے بچوں کے مرنے کی خبر آتی. بس کربلا ہی میں ایسی مائیں ملیں گی، اس کے بعد اس سے پہلے نہیں ملیں گی ایسی مائیں. آپ بے چین ہے کب میرے بچوں کی خبر آتی ہے، لیکن جب پتا کرتی، جب معلوم کرواتی ہے بچے زندہ ہیں. ایک دو بار خیموں کے سامنے، نظروں کے سامنے سے گزر گئے. ظہر کا وقت ہو گیا، اب زینب کو جلال آ گیا. فضہ کو بلایا، فضہ ذرا اونو محمد کو تو بلا. اونو محمد کو پیغام بلا. ماں نے بلایا ہے، خیمے میں داخل ہوئے، چہرے پہ جلال کے آثار دیکھے. بچے نگاہیں زمین پہ، آنسو بہنے لگے. بچے ہاتھ باندھ لیے دونوں بچوں. مادر گرامی ہم پہ غصہ نہ ہو، ہم پہ غصہ نہ. اور زینب فرماتی ہے اب تک زندہ ہو؟ کیا اس وقت میدان میں جاؤ گے جب میرا ماجایا قتل کر دیا جائے گا، جب میرا بھائی حسین مار دیا جائے گا، جب جاؤ گے میدان میں؟ بچے پھر کہتے ہیں اے مادر گرامی ہم پہ غصہ نہ، ہم تو صبح سے کتنی بار جا چکے ہیں، مامو جان ہمیں اجازت نہیں دے، آپ ایک بار اجازت دلوا دیجئے. زینب کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اچھا یہ بات ہے، فضہ ذرا ماجائے کو میرا سلام کہہ. حسین کو پیغام ملا، حسین بہن کے خیمے میں آئے، منظر دیکھا. اب آزاداروں روایت وہی، اور جہاں تک فقہا نے، علماء نے اجازت دی ہے، اپنے انداز میں یہ بین پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. بین کے الفاظ، ان کو عربی میں نوحہ اور بین کے الفاظ کہا جاتا ہے، جو میت پہ بین کیے جاتے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں. اب حسین نے منظر دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ زینب اس لیے بلایا ہے مجھے، کبھی ایسا ہوا
کہ کوئی بھائی اپنی بہن کی گود اجاڑ دے؟ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی بھائی اپنی بہن کا گھر برباد کر دے؟ نہیں زینب، اور نہ محمد کو جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ثانیہ زہرا رونے لگی کہ جی بھیا پھر اتنا تو مجھے بتاؤ کہ اگر ان کو تم میدان میں جانے نہیں دو گے تو میں اپنی ماں زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ مجھے بتاؤ، اگر میری ماں نے مجھ سے کہا زینب تو نے اونو محمد کو بچا لیا، میرا حسین قتل، آ کے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دی زینب نے، بھیا نہ روکو نہ روکو، یہ تمہارے علی اکبر کا صدقہ ہے، انہیں جانے دو، انہیں میدان میں جانے دو۔ عزادارو اجازت ملی دونوں شہزادوں کو، ایک کو علی اکبر نے سوار کرایا، ایک کو عباس نے سوار کرایا۔ جانے لگے، عباس نے کہا میرے بچوں دھیان سے لڑنا، فخر سے کہتے ہیں آپ ہی کے شاگرد ہیں مامو جان، بس آپ دیکھتے جائیے۔ جا کے تعارف کرایا، آؤ جس نے علی کو جنگ کرتے نہیں دیکھا، جس نے جعفر طیار کو جنگ کرتے نہیں دیکھا، آؤ ہمارے مقابلے پر آؤ۔ حیرت سے سوال کیا پسر سعد نے، یہ دو نوجوان ہیں کون، یہ دو بچے ہیں کون؟ بچوں نے کہا سن، ہم جعفر طیار کے پوتے اور حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ جو ایک ایک کر کے آیا ٹکڑے اڑا دیے بچوں نے۔ حکم دیا عمر سعد نے ایک بار حملہ کرو، سب مل کر یلغار کر دو۔ اس کے باوجود زینب کے لاڈلوں کا حملہ ایسا تھا کہ لڑتے لڑتے عمر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے۔ وہ ملعون پشت خیمہ سے نکل کے بھاگا، چلاتا جاتا ہے دو بچے تمہارے قابو میں نہیں آتے، دو نوجوان، دو نو عمر تمہارے قابو میں نہیں آتے۔ بھاگتے ہوئے سپاہیوں نے کہا ذرا ان کے تلوار کی کاٹ تو دیکھ، لڑنے کا انداز تو دیکھ، کون ان کے سامنے جائے؟ کہا اچھا چاروں طرف سے گھیرو، تیروں کا میبر ساڑھ۔ اب بچوں کے سامنے کوئی نہیں، چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں، کہاں تک روکیں بچے؟ تیر پیوست ہوتے گئے، بچے زخموں سے چور ہوتے گئے۔ جب زخموں سے نڈھال ہوئے تو حکم دیا رسالوں کو کہ ان دونوں کے درمیان میں حائل ہو جاؤ، انہیں جدا کر دو۔ بڑی کوشش کی ان زخمی شیروں نے کے ساتھ رہیں، مگر اتنے زخموں سے چور ہو چکے تھے کہ رسالوں پر رسالے، دستوں پر دستے درمیان میں حائل ہوتے چلے گئے۔ اون محمد کو محمد اون کو پکارتا رہ گیا۔ عزادارو چھوٹا بھائی گھوڑے سے گرنے لگا، آواز دی بھائی اون میری خبر لے، مگر بھائی کیسے خبر لے؟ بھائی تو خود زخموں سے چور ہے۔ جب بڑا بھائی گرنے لگا، آواز دی یا خالہ ہو ادرکنی، اے مامو جان ہماری مدد کو آئیے، ہم نے اپنی جان قربان کر دی۔ عزادارو علی اکبر، عباس، حسین یہ سب دوڑے قتل گاہ کی طرف کرنا چاہتی ہوں۔ خیمہ خالی ہوا، اب یا زینب کے لاڈلے ہیں، یا زینب ہے، یا روایت کو نقل کرنے والی فضا رہی ہوگی۔ منظر وہی رات والا ہے، شب عاشور والا ہے۔ زینب درمیان میں بیٹھ گئی، ایک ہاتھ محمد کے سینے پر، ایک ہاتھ اون کے سینے پر، مگر اب بچوں کے ہاتھوں میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ ماں کا ہاتھ تھام لے۔ زینب نے سینوں پر ہاتھ رکھے، کہا میرے بچوں کس حال میں ہو میرے شہزادوں؟ بڑے بیٹے نے آنکھ کھولی، آنکھ کھول کر کہا ماں راضی تو ہو نا، راضی تو ہو نا؟ ہم عمر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے تھے، مگر وہ ملعون پشت خیمہ سے نکل کے بھاگ۔ اماں تم نے دودھ تو بخش دیا نا؟ چھوٹا بھائی آنکھیں کھول کر کہتا ہے اماں جان خدا گواہ ہے، پانی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں لے۔ اماں تم راضی تو ہو گئی ہو نا؟ تم نے دودھ تو بخش دیا۔ عزادارو زینب کون ہے؟ زینب عصر عاشور کے بعد اکیلی زینب علی بھی ہے، حسین بھی ہے، عباس بھی ہے، مگر اونو محمد کی ماں بھی تو ہے نا۔ اپنے بچوں کی جو یہ معصومانہ گفتگو سنی، طفلانہ گفتگو سنی، زینب کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔
کبھی محمد کے سینے پہ سر پٹکتی تھی، کبھی اون کے سینے پر کہتی تھی میرے شہزادوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، تم نے مجھے راضی کر دیا، تم نے مجھے میری ماں زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا، اے میرے شیرو جاؤ، میں نے تمہیں اپنا دودھ بخش دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔